عباده الذين اصطفى أما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر إليهم يوم القيامة الآق لوالديه والمرأة المترجلة والديوس۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے ایک روایت میں نے پڑھی ہے جس کا تعلق تین ایسے لوگ ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن گفتگو نہیں کرے گا، جس سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن بات چیت نہیں کرے گا۔ اس میں پہلا شخص یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، العاق لوالدیہ، والدین کو ستانے والا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا۔ اگر دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے گفتگو نہیں کرے گا اور نہ اس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو والمرأة المترجلة، وہ عورت جو مردوں کا مشابہت اختیار کرتی ہے۔ مرد کچھ پہنتے ہیں، مرد جس طرح رہتے ہیں، ایک ایسی عورت ہے جو مردوں کی طرح بننا چاہتی ہے، مشابہت مردوں کا اختیار کرتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی گفتگو نہیں کرے گا اور نہ ہی اس عورت کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا۔ اور تیسرا شخص ہے وہ دیوس، جو دیوس ہو، اپنے گھر میں اپنے بہن بیٹے کی برائی کو دیکھے پھر بھی روکے نہ۔ آپ دیکھیں حدیث کے پہلے ٹکڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا اس شخص کو جو اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ دیکھیے، والدین کو ستانا، ان کو ناخوش رکھنا، ان کی نافرمانی کرنا، در حقیقت یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اگر کوئی اپنے بوڑھے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ان کو ناراض کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ طاعت اللہ فی طاعت الوالد، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنا در حقیقت والد کی اطاعت ہے۔ اگر آپ اللہ کی اطاعت کرتے تو آپ اپنے والدین کو اطاعت کرتے ہیں، ایسے ہی اگر آپ اپنے والد کی بات کو مانتے ہیں، اپنے والد کو خوش رکھتے ہیں، تو گویا کہ آپ اپنے رب کو خوش رکھتے ہیں، آپ اپنے رب کی بات کو مانتے ہیں۔ اور وَمَعْصِيَةُ اللَّهِ فِي مَعْصِيَةِ الْوَالِدِ، اللہ کی نافرمانی میں والدین کی نافرمانی ہے۔ اگر والدین کی آپ نافرمانی کرتے ہیں تو گویا کہ آپ والدین کو کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ہے جو اپنے باپ کی بات نہیں مان رہا ہے تو گویا کہ وہ بات کی انکار نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کر رہا ہے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہا ہے۔ یہ ہے والدین کا مقام اور ان کا مرتبہ، اس لیے ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ آج میں کیا تم لوگوں کو کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں الکبائر الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا گناہ یہ ہے کبیرہ گناہوں میں عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس لیے ہم سب کو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری چیز والمرأة المترجلة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے اس پر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اور دوسری بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، اللہ کے نبی کہتے ہیں چاہے مرد ہو یا عورت، جو مرد عورتوں کا مشابہت اختیار کرے، یعنی ایک مرد ہے عورت بننا چاہتا ہے، وہ عورتوں کی چار ڈھال کو اختیار کرتا ہے، اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی ہے۔ اور وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے ان پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اور تیسری چیز جو حدیث کا تیسرا ٹکڑا ہے وہ دیوس، جو لوگ دیوس ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا۔ تین لوگ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، ان کے اوپر جنت حرام ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ مدمن الخمر،
جو لوگ شراب نوشی کرتے ہیں، شراب جو پیتے ہیں، ان پر جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. اور والعاق یعنی والدین کی نافرمانی کرنا. اور تیسرا والدیوس الذی یقر فی آل الخبث، یعنی جن کے گھروں میں جن کی مائیں اور جن کی بہنیں جو ہیں برائی کرتی ہیں اور ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہمت نہیں ہوتی کہ اپنی بہنوں کی اپنے بیٹیوں کی اصلاح کر سکے، ایسے لوگوں کو دیوس کہا جاتا ہے. اور ایسے ہی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جنت حرام کر دی گئی. ایک کڑوی بات ہے، حقیقت بات ہے. آج ہمارے مسلمان بہنیں جو ہے اسکول اور کالجوں میں پڑھتی ہیں، ہماری بہن بیٹیاں پڑھتی ہیں اور چھوٹی ہوتی ہے، مثال کے طور پر 12 سال کی ہو، 11 سال کی ہو، اور وہاں بالکل والدین کے ساتھ جو فنکشن میں بلایا جاتا ہے اور ڈانس کرایا جاتا ہے. ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ نظارے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور باقاعدہ سپورٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کی. اور وہاں سے آنے کے بعد ہم اپنے پڑوسیوں میں اپنے محلے میں بتاتے ہیں کہ آج فنکشن میں میری بیٹی بہت اچھا ڈانس کی ہے. میرے بھائی یہ بے حیائی ہے. ایسے فنکشن میں آپ انگلش پڑھائیے، آپ جو ہے اسکول کا رخ کرائیے، منع نہیں کرتا ہوں، لیکن ایسے فنکشن سے ہم سب کو بچنا چاہیے کیونکہ یہ بے حیائی کا رخ دیکھتی ہے. وہی بچے بھی 12 سال میں کام کر رہی ہے، جوان ہوگی تو آپ روک نہیں پائیں گے. اس لیے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے والدین کا بھی خیال رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی بہن بیٹی اور اپنی بہوؤں کا بھی خیال رکھیں اور دیوسیت سے بچیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.